تو ہماری پھر سے گزارش ہے کہ یہ باتوں پہ آ جائیں، مذاکرات پہ آ جائیں، بہترین حل اینڈ آف دا ڈے ہر جگہ پہ مذاکرات ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ جتنے کٹن حالات سے گزریں، جتنی گلا شکوہ ہو، مگر ایک ہی حل ہے، مذاکرات۔ ہماری اپیل ہے ان سے کہ بلوچستان کی سچویشن کو نارملائز کریں، ادھر ایک زندگی بحال ہو جائے۔ لوگوں کو تکلیف ہے آنے آمد و رفت میں، علاج کے لیے اکثر ہمارے لوگ علاج کے لیے کراچی جاتے ہیں، کوئٹہ کے شہر کی پاپولیشن بڑھ گئی ہے، ان کو بھی سہولت جو ہے زیادہ تر اکثر وہ کراچی سے ہی ملتی ہے، تو ان ہر چیز کو مد نظر رکھ کر میں پھر سے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ بیٹھ کے بات کریں اور مسئلوں کو باتوں سے حل کریں۔ بالکل بالکل، ایک طرف سے ایک جی جی یہ دیکھنے میں آیا کہ جو بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے اور سردار اختر مینگل صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی خصوصیات آپ کے ساتھ ملی ہے، پریس کانفرنس کرنے کی نوبت یا ضرورت کیوں پیش آ گئی کہ جب آپ ان کو اپنا پیغام کسی نمائندے کے تھرو بھی بھجوا سکتے ہیں، اور کیا اختر مینگل نے مذاکرات کے تمام راستے جو ہے وہ بند کر دیے؟ دیکھیں جی، آپ نے پوچھا کہ پریس کانفرنس کی نوبت کیوں آئی یا کیوں کر رہے ہیں جب بات ہوئی ہے، تو آپ کے سوال میں اور بھی کوئی گہرائی ہے یا اتنا ہی سوال ہے؟ جتنا آپ دیکھیں جی، پریس کانفرنس کرنا، میڈیا پہ آنا، میڈیا اہم حصہ ہے۔ ایک میسج ہوتا ہے جب مذاکرات ہوتے ہیں تو آپ اسی دائرے میں بات کرتے ہیں، ایک ہے کہ پورے ملک کو بھی حال حوال اسی نیوز کے تھرو جاتے ہیں نا، اور پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ہے کہ جو کیا کام کر رہی ہیں، کیا انہوں نے کوشش کی ہے، تو ہر پارٹی اپنا موقف تو پیش کرتی ہے، تو بیسٹ پلیٹ فارم تو یہی ہے نا کہ پریس کانفرنس کے تھرو ہم اپنے موقف کو سامنے رکھیں، بیان کریں، سب سنیں، یہی مقصد تھا۔ کراچی سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کیا ریاست اپنے ریٹ قائم کرے گی تو اس کا آپ ساتھ دیں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں، اسٹیٹ کا فنکشن چلتا رہنا چاہیے اور وہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اسٹیٹ کیسے چپ کر کے بیٹھے؟ جو سسٹم ہے آپ کا، جو ادارے ہیں، جو ہم نے ایک آئین کے تحت ایک پاکستان کا نقشہ بنا کے جب پاکستان ایگزسٹنس میں آیا تو اس کے بعد ایک سسٹم بنتا گیا، وہ اس نے فنکشن تو کرنا ہے نا۔ رہی بات کہ جی آپ ساتھ دیں گے، اسٹیٹ ہمارے لیے کام کرتی ہے، ہم جو سٹیزنز رہتے ہیں، ہم کون سا سٹیزن چاہے گا کہ آپ کے ملک کو نقصان ہو؟ وہ تو ضرور کنٹریبیوٹ کرے گا، ضرور اپنا حصہ سب۔ اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے، آپ کی کیا سچویشن، آپ کس قسم کا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ ضرور جی، ہم تو اسٹیٹ کی پروٹیکشن میں، اس کی بحالی، اس کی ترقی میں، ادھر کے لوگوں کے، مطلب بلوچستان کے لوگ ہیں، ہم ان کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بلوچستان کے لوگ کی زندگی اچھی ہو، بہتر ہو۔ کیا اسٹیٹ بھی یہی چاہے گی انشاءاللہ؟ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، یہ بار بار سوال اٹھ رہا بھی ہے۔ دیکھیں جی، جب کوئی گرفتاری ہوتی ہے، نظام کے تحت ہی ہوتی ہے گرفتاری، اس کو آپ جو بھی شکل آپ دے دیں، مگر پھر بھی ایک سسٹم بنا ہوا ہے، پبلک مینٹیننس آرڈر بھی ہے، کافی چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں نا، اگر آپ کہیں کہ جی ہم نے رہا کروانا ہے روڈ کو بند کر کے، تو اسٹیٹ میرے خیال ان چیزوں پہ، سسٹم پہ اگر آ گئی نا کہ آپ ہر روڈ کو بند کر کے رہائیاں کراتے جائیں، تو پھر اسٹیٹ بند ہی چپ کر کے بیٹھ جائے، اسٹیٹ پھر پکڑ دکڑ ہی نہ کرے، سسٹم ہی نہ کرے، وہ ضرور اپنا کام کرے گی۔ دیکھیں، اسٹیٹ جب کام کرتی ہے نا تو لوگوں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، مشکل بھی ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کہا، اسٹیٹ کو ایک لڑائی ہے اکراس دا بارڈر، جی دبا کے لڑائی ہوتی ہے، ایک ہے جب اسٹیٹ کو اپنے اندر کام کرنا پڑتا ہے نا، بڑی مشکل سے گزرتی ہے وہ۔ آپ کا سوال دل سے نکل رہا ہے یا آپ یہ کلمانہ کچھ چاہتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کا سوال، دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، میں نے نہ یہاں پہ درست کی بات ہے نہ کیا ہے، میں نے کہا کہ اسٹیٹ جہاں پہ سمجھتی ہے کہ ہم نے ایک نظام کو نارمل کرنے کے لیے اگر ریسٹ کرنا ہے، جہاں پروٹیکٹ کرنا ہے سچویشن کو، تو کیا آپ کے پاس اگر کوئی تجویز ہے تو آپ دے دیں، تو ویسے اسٹیٹ کام کرے گی۔ ہے کوئی تجویز آپ کے پاس؟ دیکھیں، باپ پارٹی تو اپنا پورا کام کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں جتنا باپ پارٹی سیدھی بات کرتی ہے، مشکل ہے کہ کوئی پارٹی بات سیدھی کرے۔
دیکھیں جی وہ ناکام جہاں کیا وہ آپ ان سے خود پوچھیں, اس حکومت سے پوچھ لیں کہ وہ ناکام ہوئے یا کامیاب ہوئے, اس پہ ہم کوئی تبصرہ کرنا بھی نہیں چاہتے کسی پہ. ہم اسٹریٹ مقصد پہ بات کرنا چاہتے ہیں. ہمارا مقصد اس پریزنٹ سچویشن پہ ہے. اوور آل سچویشن تو ایسی ہے جس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت ہے. جو وہاں پہ چل رہے حالات, ٹرین کا معاملہ تھا, اٹیک ہو گیا تھا, بڑی چیزیں ہیں, مگر فوراً اس سے ضرورت پڑی کہ ایک سچویشن بنی ہوئی ہے کہ ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں, ایک راستہ مل جائے, ایک ریکویسٹ. دیکھیں جی آپ ہمارے پاس یا انسان کے پاس یا کوئی بھی مہذب دنیا ہے, گفتگو سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ یہی ہم استعمال کر سکتے ہیں نا. آج بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں, ادھر بھی ہم ریکویسٹ ان کو بھیج رہے ہیں نا کہ کریں. جہاں تک تعلق رہا کہ جی کسی کی پریس کانفرنس سے جہاں محسوس کرایا جا رہا ہے کہ جی کوئی اسٹیبلشمنٹیں پریس کانفرنس سے کرا رہی ہیں, اسٹیبلشمنٹ اگر پریس کانفرنس کر کے ملک کو چلائے گی وہ تو بڑی کمزور اسٹیبلشمنٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے گی, سسٹم نے اپنا کام کرنا ہے. نہیں تھوڑا سا رام کو میں ہاں اب اسٹیٹ چاہتی ہے کہ وہ لوگ پروٹیسٹ ختم کریں تاکہ اسٹیٹ کا نظام چلتا رہے, اور اختر میگل صاحب مذاکرات کرنے کے لیے وہ اس طرح پر اعتماد نہیں ہے. کنفلوژن کہاں پہ ہے؟ اسٹیٹ سمجھتی ہے کہ اختر میگل صاحب کے مذاکرات حل طلب نہیں ہے یا مذاکرات کے مطالبہ کو ناجائز, یا پھر اختر میگل صاحب کو اعتماد نہیں مذاکرات سے سولوشن نکلے. دیکھیں جی ہم نے ابھی بھی ایک ریکویسٹ کیا, ہم ہوسٹ کرنا ہم کوشش کریں گے, ہم ہوسٹ دعوت بھی دیتے ہیں کہ بیٹھ کے بات پہ آ جائیں, ڈسکشن کریں. اینڈ آف دا ڈے تو نہیں ہے یہ, کوئی آخری دن تو نہیں ہے کہ بس اب سب چیز ہونی ہے. اس پہ ظاہر ہے راستے نکالنے چاہیے, گنجائش رکھنی چاہیے, ریجڈ نہیں ہونی چاہیے. جی گئے ہیں جی, بار بار جائیں گے, گئے بھی ہیں چیئرمین صاحب تو تکلیف کر کے واک کر کے ابھی تک چل نہیں سک رہے کیونکہ وہ وہاں پہ حالات ایسے تھے کہ ان کو واک کر کے جانا پڑا. میں نے ان کو ریکویسٹ کیا ہے, ہمارا پروگرام بنا جانے کا, سچویشن نے سیکورٹی نے الاؤ نہیں کیا کہ ہم ادھر جائیں, تو ہم کوشش تو کریں گے نا, ہم اپنا کام تو کریں گے. باقی دیکھیں ساتھ دیکھیں, میں آپ کو ایک عرض کروں, یہاں پہ ایسے لگ رہا ہے کہ سارے ہی اسٹیٹ کے دشمن بن گئے ہیں. اسٹیٹ کے اوپر حملہ, خود ہی میڈیا بھی اسٹیٹ پہ حملہ کر رہی ہے. عجیب بات ہے یار, کسی دنیا میں نہیں ہوتا. انڈیا تو ایسے نہیں کرتا. انڈیا تو اپنے کوئی بات ہوتی ہے تو جھوٹی خبریں بھی چلا دیتا ہے اسٹیٹ کے لیے. تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہے, کیا اسٹیٹ کو نہیں چلنا چاہیے, فنکشن نہیں کرنا چاہیے؟ میرا سوال آپ میڈیا والوں سے ہے.